أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر آواز میں اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین ذوی الاحترام، قرآن اور حسین کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے، آج یہ اس کی گویا تیسری قسط ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور حسین ایسا دلاویز عنوان ہے کہ اس پر تو پوری ایک کتاب تصنیف کی جا سکتی ہے، بلکہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیے ذرا اس گھرانے کی وحدت قرآن کے ساتھ. یہ جو اہل بیت نبوت ہیں، یہ جو عصمت کا گھرانہ ہے، یہ جو خاندان نور ہے، اس کی نور قرآن سے وحدت تو دیکھیے. باپ پیدا ہوتے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. جو علی ولادت کے بعد قرآن مجید پڑھتے ہیں حضور کے موجودگی میں، انہی کا بیٹا ذبح ہونے کے بعد قرآن پڑھتا ہے، نوک نیزہ پر دوستوں اور دشمنوں کے درمیان. کیا وحدت ہے قرآن کے ساتھ، اس خاندان کی کیا وحدت ہے. آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہی ایک سلام کا ایک مطلب بھی اس وقت یاد آ رہا ہے تو عرض کر دوں. زمین تو میر انیس علیہ الرحمہ کی ہے، لیکن یعنی تلک اس میں ردیف ہے. لیکن اس مضمون کو غور فرمائیں، اور قرآن مجید میں ایک عظیم مثال موجود ہے. جناب عیسیٰ ابن مریم حضرت مسیح علیہ السلام کی آغوش مادر میں کلام کرنے کی مثال، تلاوت کرنے کی مثال. عموماً عام جو تقاضے ہیں طبیعیات کے، عموماً بچہ مکمل کلام نہیں کر سکتا، عموماً کٹا ہوا گلا بھی مکمل کلام نہیں کر سکتا. بس یہ تصور اور تمام روایتیں آپ حضرات کے ذہنوں میں ہیں، انہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے اور پھر یہ دو مصرے
سماعت فرما لیجئے کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک۔ پر محمد والے محمد الانتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک۔ تو جو ارباب عصمت ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صاحب عہدہ و منصب و منزلت ہوتے ہیں، ان کی نور کلام حق کے ساتھ مکمل وحدت ہوتی ہے۔ یہی وحدت حسین اور قرآن میں ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی حرمت کو پامال کرتا ہے، یہ یقین کر لیجئے کہ اس نے تہذیب حسینی کی آغوش میں پرورش نہیں پائی ہے۔ تہذیب حسینی کہہ رہا ہوں میں، ترکیب پرانی ہے، میری ہی زبان پہ کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ تہذیب حسینی ایک مکمل تہذیب ہے، ایک مکمل ثقافت ہے۔ تہذیب عزا، تہذیب ولایت، تہذیب مودت، تہذیب حسینی، ثقافت آل محمد۔ اس ثقافت میں، اس تہذیب میں جن طبیعتوں کو نشو و نما پانے کا موقع ملتا ہے، جو ذہن پروان چڑھتے ہیں، جو دل پروان چڑھتے ہیں، جو طبیعتیں ڈھلتی ہیں، ممکن ہے کہ قرآن مجید کے باب میں ذرا سا سوء ادب کریں؟ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے قرآن مجید کی حرمت اتنی ہی اہم ہے جتنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلندر صلوات بھیجیں۔ کل گفتگو ایک خاص فراز معنی تک پہنچ گئی تھی، اور بات اطوار وجود کی بھی چھڑ گئی تھی، اور وہ اس لیے ضروری ہوئی کہ قرآن مجید نے خود اپنا جو تعارف کرایا ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں جو قرآن کا تعارف پیش کیا ہے، اس کا ایک مقام آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جس میں لازمی طور پر یہ بحث درمیان میں آئی کہ آخر اطوار وجود کتنے ہیں۔ ایک یہ طور وجود ہے قرآن مجید کا جو لفظ عربی میں ہے، قرآناً عربیہ، انا جعلناہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون۔ یہاں ایک بحث اور ہے، ہر طور وجود کے اپنے آثار وجود ہیں۔ ہر طور وجود کے اپنے آثار وجود ہیں، ہر سطح وجود کے اپنے آثار ہیں۔ یہ سب بنیادی بحثیں ہیں حکمت کی، اور بطور خاص حکمت اسلامی اور حکمت قرآنی کی، حکمت یمانی کی۔ یہ حکمت یمانی کی ترکیب میں ایجاد نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ ترکیب آئی تھی۔ حکمت یمانی، حکمت قرآنی، حکمت ایمانی، حکمت توحیدی، حکمت صمدی، حکمت اسلامی، اس کے مباحث ہیں یہ۔ وجود شناسی، علم شناسی، وجود کے مراتب، ہر مرتبہ وجود، ہر سطح وجود کے اپنے آثار وجود ہیں۔
آثار وجودیہ ہیں. تو اسی آیت میں لعلکم تعقلون، یہ لعلکم کس کے آثار میں آئے گا؟ قرآناً عربیہ. انا جعلناہ قرآناً عربیہ، ہم نے اس کو قرآن عربی قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. اگر ہم اسے قرآن عربی کی شکل نہ دیتے تو وہ جو علی حکیم ہے وہ حقیقت تو تمہاری سمجھ میں نہ آتی. اس لیے کہ وہ طور وجود کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اس آیت میں اور کوئی بات نہیں عرض کہی گئی ہے، اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ خانوادہ نور اور یہ الفاظ نور ایک دوسرے سے مکمل وحدت رکھتے ہیں. اجا اطوار وجودی کی بحث کو ذہن میں رکھیں، اور یہ جو 3 دن سے میں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں سرنامے کے طور پر، لیکن ابھی تک میں نے ترجمہ نہیں کیا اس کا. اب یہ میرا انداز گفتگو ہے، کبھی کبھی آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور فوراً اس کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن پوری گفتگو ہوتی ہے اسی آیت کی معنوی فضا میں. اگر اطوار وجود کا فرق سمجھنا ہو تو اس آیت پر اب غور کیجیے اور اس آیت کو سمجھیے. سورہ مبارکہ حشر کی آیت ہے. لو انزلنا، قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت، قرآن کی زبانی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اپنی تمام تر سنگینی، سختی اور اپنی عظمت کے باوجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، خشیت الہی سے، خوف الہی سے. پھر فرمایا گیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ فکر سے کام لیں. فکر سے کام لیں، جب قرآن نے کہا تو ہم فکر سے کام لیں یا نہ لیں؟ مجبور ہیں. ایک تو خود ذہن ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ یہ ذہن مجبول ہے، یہ ذہن بنا ہی اس طرح سے ہے کہ اس کا کام ہی ہے سوچنا. ممکن نہیں ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کوئی شے خلق کرے، اس کی فطرت میں کوئی امر رکھے اور اس کو اسی امر سے روکے. یہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے وہ دین، کوئی بھی وہ مذہب، وہ دین جو سوچنے سے منع کرے وہ کچھ ہو سکتا ہے، الہی مذہب نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف سے آنے والا دین انسان کو سوچنے سے منع نہیں کر سکتا، فکر سے نہیں روک سکتا. جو بھی دین ادھر سے آیا ہوا ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا بس جو ہم کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو، خبردار سوال نہ کرنا، خبردار ان کی کتابیں نہ پڑھنا، خبردار ان کی مجلسوں میں نہ جانا، خبردار ان کی محفلوں میں نہ جانا، ورنہ تمہاری فکر بدل جائے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تم بدل جاؤ گے، تمہارا دین ناقص و فاسد ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے جو دین اور مذہب آیا ہوا ہوگا اس میں یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ وہ چاہے گا زیادہ سے زیادہ کائنات کا مطالعہ کرو، سب کو دیکھو، تمام مکاتب فکر کا مطالعہ کرو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ الہی مکتب کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں. الہی مکتب کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں. تو بہرحال ایک تو ذہن ایسا بنایا کہ سوچنے پر اس کی فطرت ہی ہے سوچنا، اور دوسرے دعوت دی بار بار لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ سوچیں، لوگ سوچیں. کیا سوچیں؟ سب سے پہلے تو یہی سوچیں گے کہ اب میں بالکل بچوں کی طرح آگے بڑھوں نا دھیرے دھیرے، تاکہ جو لوگ اسکالرس نہیں ہیں اور عام انداز سے سوچتے ہیں پھر وہ بھی
ہم وہاں تک پہنچیں اور پھر ان کو ساتھ لے کے کچھ آگے بڑھیں۔ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی عظیم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ خوف خدا، خشیت خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ قرآن ہی کا وصف ہے نا، قرآن کا وصف ہے نا۔ یہ پورا قرآن آپ ایک چھوٹی سی لکڑی کی رحل پہ رکھ دیتے ہیں، رحل تو جوں کہ توں رہتی۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، رحل پہ رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک آیت رکھتے ہیں، پورا قرآن رحل پہ رکھ دیتے ہیں، اور رحل کو جنبش بھی نہیں ہوتی، جوں کہ توں اپنی قوت کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، اور آپ پورا قرآن ایک لکڑی کی نازک سی رحل پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس رحل کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے؟ یا آپ قرآن اپنے ایک ہاتھ پہ لے لیتے ہیں، آپ قرآن مجید اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، یہاں آثار کیوں نہیں ظاہر ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ظاہر نہیں ہو رہے کہ یہ طور وجود کچھ اور ہے، وہ طور وجود کچھ اور ہے۔ اور ہمارے آپ اسے بھولیے گا نہیں، یہ طور وجود یہ عربی مبین میں یہ آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کاغذ، آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روشنائی، آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قلم، آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پریس، آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جلد، جو کچھ ہے اس میں جو آپ کے سامنے رحل پہ رکھا ہے آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قرآن مجید میں اتنی تاثیر نہیں ہو سکتی کہ ایک نازک سی رحل بھی متحرک ہو جائے، لیکن جو نور مشیت سے لکھا ہوا قرآن ہوگا، وہ قرآن وہ عظمت رکھتا ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ نور مشیت سے لکھا ہوا قرآن، نور حق سے نازل ہونے والا قرآن کہیں نہیں ٹھہر سکتا مگر اسی نور پر جو خود نور حق سے مشتق ہوا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ ایک طور وجود ہے، وہ ایک طور وجود ہے۔ اب اس میں ہم طور حقیقی کس کو کہیں اور طور مجازی کسے کہیں، طور ذہنی کسے کہیں؟ اب یہ ظاہر ہے کل یہ شکایت آ گئی مجھ تک کہ زبان اور اصطلاحیں اور سطح گفتگو ذرا غیر مانوس سی سطح تھی، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی روش تو خیر نہیں بدلوں گا۔ انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ نامرئی حقیقتوں سے بھی مانوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ جن چیزوں سے مانوس ہیں پہلے سے انہیں دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سے بلندر کچھ سطح گفتگو آنی چاہیے سامنے۔ عظمت قرآن کی بات ہے، عظمت قرآن، یہ قرآن بھی عظیم ہے چونکہ یہ حکایت کرتا ہے اسی کی۔ یہ قرآن عظیم ہے چونکہ یہ الفاظ آپ کے ہیں۔ دیکھیے یہ ذرا سمجھیے گا، نماز کے احکام میں ایک حکم بعض فقہا نے بہت توجہ دلائی ہے، کہا جب تم پڑھ رہے ہو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ جو سورہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو تم اسے اپنی طرف سے بنیت دعا نہ پڑھو ورنہ یہ تمہارا کلام ہو جائے گا۔ اس نیت سے پڑھو کہ ہم مأمور ہیں، ہمیں وہ کلام دہرانا ہے جو اللہ کا کلام قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ توجہ رکھیے، لفظیں وہی ہیں، مخارج وہی ہیں، تلفظ وہی ہے،
مگر اس نیت سے کیا کہ یہ میری دعا ہے تو کلام آدمی ہو گیا. اس نیت سے کیا کہ ہم وہ کلام دہرا رہے ہیں. واجب ہے، فرض ہے کہ نماز میں ہم وہ کلام تلاوت کریں، ایجاد نہ کریں، تلاوت کریں، انشاء نہ کریں، تلاوت کریں. تلاوت یعنی پیروی. اور ہمارے ہاں اگر اپنی طرف سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کلام آدمی ہے، فرض ادا نہیں ہوا. اس نیت سے کہا کہ یہ وہی آیت میں دہرا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی تھی، جو زبان مصطفیٰ سے امت تک منتقل ہوئی، وہی کلام میں دہرا رہا ہوں تیرے سامنے. مالک، پروردگار، میں تیرے محضر میں تیرا ہی کلام پڑھ سکتا ہوں، مجھے کہاں مجال، یہ جرات، یہ ہمت، یہ حوصلہ کہ خود کچھ کہہ سکوں. اور فرما رہے ہیں تیرے محضر میں تیرا کلام پیش کر رہا ہوں. اگر اس نیت سے پڑھا واجب ادا ہو گیا، نماز صحیح ہو گئی. اور ہمارے ہاں تو یہ نیت کے بدل جانے سے حقیقت اتنی بدل گئی کہ وہ کلام آدمی ہو گیا، اور نیت ذرا سی بدلی تو وہ کلام اللہ کہلایا. اور فرما رہے ہیں آپ تو اب یہی قرآن جو پیشور کاتب لکھتے ہیں، پیشور کاتب جن کا کام ہے پیسے لینا، کتابت کرنا، ایمان ہے نہیں ہے، تقوی ہے نہیں ہے، طہارت ہے نہیں ہے، یہ پورا قرآن لکھ دیتے ہیں. نہ ان کے ہاتھ میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، نہ اس لکھی ہوئی تحریر میں. اور کوئی با تقوی عالم با عمل صرف اپنے قلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دے دیتا ہے، اور کوئی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تو چلنے والا پانی پر آسانی سے چلتا ہے تو وہی بسم اللہ. یہ جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہ قرآن مجید. اور ہمارے آپ نیتوں کا فرق سمجھیں، نیت کی عظمت سمجھیں، اس حقیقت کو سمجھیں. قلب مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کیسا صاف قلب ہونا چاہیے، کیسی نیت ہونی چاہیے. اور ہمارے آپ یہی قرآن مشہور واقعہ ہے نا، علامہ مرتضی عالم الہدیٰ کا واقعہ ہے، بغداد کا. دریائے دجلہ موجود ہے اب بھی، یہ اس وقت بھی یہ دریا موجود تھا. اور یہ حکایت ہے کہ ایک شخص روزانہ درس میں آیا کرتا تھا، علامہ مرتضی عالم الہدیٰ کے درس میں. ایک دن بہت تاخیر ہو گئی. شاگرد لائق تھا، یہ اچھے استاد کی پہچان ہوتی ہے کہ اچھے شاگردوں پر خاص توجہ ہوتی ہے. استاد کو فکر کہ بھئی ہم نے مطالب بیان کیے لیکن وہ جو اہل تھا وہ تو موجود نہیں تھا. بہرحال وہ جب آیا کہا کیا بات ہے، کہا کہ میں کیا عرض کروں، میرا گھر دریا کے اس طرف ہے اور کوئی کشتی موجود نہیں تھی، تو مجھے دیر ہو گئی. جب کشتی آئی میں سوار ہوا، پھر آیا. کہا اچھا، تشریف لے گئے، کچھ لکھا اور کاغذ موڑ کے دے دیا. کہا اسے اپنے ساتھ رکھنا، آئندہ کشتی ملے یا نہ ملے تم دریا پہ چلتے ہوئے آ جانا. کسی امام معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نبی کی بات نہیں ہے، ابھی امام کی بات نہیں ہے، ابھی اس امام زادے کی بات ہے جو امام کے اور اس کے درمیان 7 یا 8 فاصلے ہیں نسل کے. 7ویں یا 8ویں نسل میں ہیں جناب امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام. اور فرمانے آپ، اور اس کے بعد وہ عادی ہو گئے، آتے رہے جاتے رہے. ایک دن جو کھول کے دیکھا، دیکھیں نیت اور اعتبار، یقین، عظمت، شک کا گزر نہ ہو دل میں دماغ میں. ایک دن کھول کے دیکھا تو کہا ارے یہ تو بسم اللہ ہی ہے.
ارے یہ تو بسم اللہ ہی ہے. اور سمجھ رہے ہیں آپ، اس امپریشن کی اور اس ایکسپریشن کی مزید تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے. ارے یہ تو بسم اللہ ہی ہے، وہ تاثیر ختم ہو گئی. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے آثار وجود میں آتے ہیں اور کیسے آثار ختم ہو جاتے ہیں. پورا قرآن آپ کی رحل پہ رکھا ہوتا ہے اور کوئی اثر نہیں ہوتا. پورا قرآن آپ بغل میں دبا لیں جس میں 114 مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، آپ دریا کراس نہیں کر سکتے. اور ایک علم الہدا ہو جو اپنے قلم سے لکھ دے تو اس میں وہ آثار پیدا ہو جاتے ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ ہم آپ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب علی تلاوت کرتے ہیں تو شان کچھ اور ہوتی ہے. جب حسین تلاوت کرتے ہیں تو شان کچھ اور ہوتی ہے. جب کوئی صادق آل محمد تلاوت کرتا ہے تو شان کچھ اور ہوتی ہے. جب کوئی قائم آل محمد تلاوت کرتا ہے تو شان کچھ اور ہوتی ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد. تو یہ آیت تھی جو میں روزانہ تلاوت کر رہا ہوں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل. قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی تاثیر، قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت مکتب اہل بیت میں شیعوں کے درمیان. اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر، اب عظیم میں ترجمے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ارباب بلاغت سمجھتے ہیں کہ تنوین جو ہے جبلن، یہ جو تنوین ہے، یہ نون تنوین جو لکھا نہیں جاتا صرف پڑھنے میں آتا ہے، اس میں بھی کتنی معنویتیں ہیں. تو کبھی یہ تعظیم کے لیے آتا ہے اور کبھی یہ تحقیر کے لیے آتا ہے اور کبھی یہ تنکیر کے لیے آتا ہے اور کبھی یہ تمکین کے لیے آتا ہے. اب یہ سب اصطلاحیں ہیں، یہ سب ٹرمینالوجیز ہیں. اگر آپ تحقیق کریں گے تو علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. میں صرف ٹرمینالوجیز اس لیے عرض کرتا ہوں جو جس کا اہل ہو وہ اپنے مطابق کلیدیں لیتا جائے اور اپنے ذوق کے مطابق دروازے کھولتا جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اور نحو سے لے کر بلاغت تک کا سفر کرنا ہوگا. نحو کی کتابوں میں تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اور معمولی سطح کی باتیں ہیں، پھر بلاغت کی کتابوں میں جو ہے وہاں اور تفصیل ہے. تو کسی عظیم پہاڑ پر اگر نازل کر دیتے ہم اسے، اللہ فرما رہا ہے، تو خوف الہی سے، خشیت الہی سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ یقیناً دو مطالب اس سے قبل میں کہیں یہیں غالباً ماہ مبارک رمضان میں عرض کر چکا ہوں یا اس سے پہلے، کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہاڑ، یہ پتھر کا پہاڑ اگر خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں میں کتنی گدازی، دوسروں کے لیے کتنی دل سوزی، کتنی گنجائش، کتنی گہرائی، کتنی گہرائی پیدا ہو جانی چاہیے، کتنی درد مندی پیدا ہو جانی چاہیے. قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ انسان کا دل دوسروں کے لیے درد مند ہو جائے. درد مند. بہت پرانا شعر ہے، آپ میں سے جو اردو زبان کا ذوق رکھتے ہیں اور پرانی نسلوں کی، گزشتہ نسلوں کی جنہوں نے آنکھیں دیکھی ہیں غور سے، بزرگوں کی، انہیں یاد ہوگا یہ شعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کم تھے کیا کہ ہم جیسے نافرمان بندوں کو پیدا کیا اللہ نے؟ وہ فرما بردار مخلوق کہ جس کو کہہ دیا تم سجدے میں رہو وہ سجدے میں ہے، جس کو کہہ دیا کہ تم رکوع کرو وہ رکوع میں ہے، جس کو کہہ دیا قیام کی حالت میں رہو قیام کی حالت میں، جو تسبیح کر رہا ہے تسبیح کر رہا ہے، جو تحلیل کر رہا ہے تحلیل کر رہا ہے. ایک
جسے عام بالکل عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک بال کے برابر بھی، حالانکہ یہ بال بھی بہت بڑی یونٹ ہو جائے گی فرشتوں کی لطافت کے سامنے، اس کے برابر بھی وہ حکم الہی اور امر الہی سے نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ کروبیاں، وہ فرشتے، وہ ملائکہ، وہ نوری مخلوق، وہ اللہ کی عبادت کے لیے کم نہ تھی۔ ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس دار ابتلا میں، دار آزمائش میں، اس دار ہدنہ میں۔ دار ہدنہ ترکیب یاد رکھیے گا، کسی وقت اس کے بارے میں عرض کروں گا، چونکہ یہ ترکیب محمد رسول اللہ صلی اللہ کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہے اس عالم کے تعلق سے۔ اس دنیا میں، تضادات کی اس کائنات میں، تضادات کی اس کائنات میں، اس کثرت تضادات اور تضادات کثرت میں انسان کو پیدا کیا ہے صرف کس لیے؟ خود غرضی کے لیے، خود پرستی کے لیے؟ نہ خود غرضی کے لیے نہ خود پرستی کے لیے، خود فراموشی کے ساتھ خدا پرستی کے لیے۔ اپنی سرفرازی کی فکر نہ کیجئے، سرفروشی کا ذوق پیدا کیجئے، سرفروشی کے ساتھ سجدہ ریزی کے لیے، دوسروں سے درد مندی کے لیے۔ اس پوری کائنات کا درد آپ کے دل میں ہونا چاہیے، تب آپ کہلائیں گے مومن، تب آپ کہلائیں گے اہل توحید، تب آپ کہلائیں گے اہل قرآن، تب آپ کہلائیں گے اہل ولایت۔ صرف انسانوں کا نہیں، حیوانوں کا درد ہونا چاہیے، صرف حیوانوں کا نہیں، نباتات کا درد ہونا چاہیے، اس زمین کا درد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی ہدایت ہے اور حدیث میں بھی ہدایت ہے، زمین پر چلو تو پاؤں اس طرح پٹخ کر نہ چلو ورنہ زمین تمہاری شکایت کرے گی۔ غرور اور تکبر سے نہ چلو زمین پر، زمین کا درد بھی ہونا چاہیے۔ بے ضرورت درختوں کو نہ کاٹو۔ کس کی تعلیم ہے یہ؟ اسلام کی۔ اگر اس پر ساری دنیا عمل کرتی تو یہ جو آج کل مصیبت آئی ہوئی ہے پوری دنیا پر، جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو مشکلیں ہیں، یہ نہ ہوتی۔ بے ضرورت قطع نہ کرو درختوں کو، بے ضرورت شکار نہ کرو۔ کسی جانور کو بے ضرورت مار نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہ شوقیہ ذوق ہے آپ کا، شوق ہے، آپ حیوانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بے ضرورت نہ کرو۔ جنگ کی حالت میں دشمن سے جنگ کرو، کیونکہ یہ بحثیں آنے والی ہیں کہ قرآن مجید میں قتال کا کیوں حکم ہے، جہاد کا کیوں حکم ہے۔ یہ آیتیں نکال دیجئے قرآن مجید سے، سبحان اللہ، آئے گی وہ بحث۔ جنگ کرو اگر جنگ کی ضرورت ہے تو دیکھو جو دشمن تمہارے سامنے آ رہا ہے تمہارے جان کے در پہ ہو کر، اسی کی جان کے در پہ تم بھی ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تم دشمن کی آبادی میں جاؤ تو درختوں کو کاٹ ڈالو اور گھروں کو اجاڑ ڈالو اور بچوں کے ساتھ تم ظلم کرو، خواتین پر زیادتی کرو، ان کے جانوروں کو ہلاک کرو۔ یہ نہ کرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہارے دل میں پوری کائنات کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اگر راستہ ہے نا، ایک جگہ سبزہ اگا ہوا ہے، ہری گھاس، سبززار، مرغزار، خوبصورت، اور دوسری طرف خشک زمین ہے، تو آپ کی فطرت کیا کہتی ہے؟ کہاں چلیں گے آپ؟ راستہ طے کریں گے سبزے پر یا زمین پر؟ خشک زمین پر، سخت زمین پر۔ کیوں؟ بلا وجہ اس جاندار سبززار کو کیوں روندتے ہو؟ فطرت بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، طریقت بھی یہی کہتی ہے۔ طریقت، حقیقت، شریعت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت کے اطوار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
تو یہ جو قرآن نازل ہوا، اگر پہاڑ اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے تو تمہارا دل کیوں نہیں پھٹ پڑتا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دوسروں کے غم و الم میں؟ ابھی چند دقیقے اور ساتھ دے دیجئے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن انسان کیسا شقی انسان ہے وہ انسان، اس انسان کے بارے میں کیا کہیں جو غم حسین میں نہیں آنسو بہا سکتا، وہ دوسرے عام انسانوں کے لیے کیا دل میں درد بندی پیدا کر سکتا ہے؟ اس لیے یقین فرمائیے جو آزادار معاشرہ ہے نا دنیا میں، پوری دنیا میں، یہ انسانی قلوب کی تربیت کرنے والا ایک عظیم الشان معاشرہ ہے۔ یہ جو ماتم کرنے والے ہاتھ ہیں نا، ان ہاتھوں کا احترام کرو۔ یہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے درد مندی کا سبق سکھاتے ہیں۔ درد مندی، سوگواری، دوسروں کے درد و الم و غم کو محسوس کرنا، اور اس شدت سے محسوس کرنا جیسے وہ اس کا نہیں تمہارا غم ہے۔ یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت گاہ اسلامی ہے، یہ تربیت گاہ ایمانی ہے، یہ تربیت گاہ قرآنی ہے، یہ تربیت گاہ غدیری ہے، یہ تربیت گاہ ولایت ہے۔ اگر یہ تاثیر نہیں پیدا ہوئی تو آپ حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بس ایک فقرہ اور مقام منقبت یا مقام نعت و فضیلت میں عرض کر کے پھر مصائب کی گزارش کی طرف آتا ہوں۔ ایک درس تو اس میں یہ ہے ہمارے آپ کے لیے کہ ہمارے دل نرم ہونے چاہیے۔ اگر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے خشیت الہی سے، خوف الہی سے، تو ہمارے دل نرم کیوں نہیں پڑتے؟ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کتنا عظیم ہوگا وہ قلب جس قلب پر یہ قرآن نازل ہوا۔ یہاں سے قلب مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قوت، شان سامنے آتی ہے۔ کیا نور قدسی تھا، کیا قلب مبارک تھا جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ قرآن نازل کیا جو کائنات کی کسی سخت سے سخت چیز پر بھی نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ میں نے یہ جملہ کیوں عرض کیا؟ کسی بھی سخت سے سخت چیز پر، اس لیے کہ اس کرۂ ارض پر سب سے سخت چیز پہاڑ ہے، تو گویا یہ پہاڑ کی مثال دی گئی ہے۔ پہاڑ موضوعیت نہیں رکھتا، پہاڑ موضوعیت نہیں رکھتا۔ موضوعیت یہ ہے کہ ایک مثال دی گئی کہ اس پوری کائنات میں کوئی سخت سے سخت چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ بار اٹھا سکے نور قرآن کا مگر قلب مصطفیٰ۔ سر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اور جو چیز قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو، قلب مصطفیٰ اس کا امین ہو، اور مصطفیٰ پھر اپنے بعد جسے امین بنائیں وہ بھی قلب مرتضیٰ ہو، اس حقیقت تک کیا کسی غیر معصوم کا دست تصرف پہنچ سکتا ہے کہ کچھ آیتیں نکال لے اور کچھ آیتیں ڈال دے؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ کیا ہو گیا ہے آپ کی ہوش و خیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا قرآن مجید کو سمجھا؟ یاد رکھیے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید پہ جو اعتراضات ہیں نئے نہیں ہیں، اور ان تمام اعتراضات کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے، بس آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا اس پورے قرآن سے متعلق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن مجید میں انداز یہ اِنَّا نَحْنُ، یہ عجیب و غریب لحن ہے، عجیب انداز ہے یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے عظمت و جلال الہی کے اظہار کے لیے۔ خدا کے علاوہ کسی کو یہ انداز خطاب زیب نہیں دیتا۔ ہم ہیں ہم، اور یہ قرآن مجید میں بس ان مواقع پر آیا ہے جہاں کوئی بہت ہی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا انسانوں کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مرنے جینے کی بات، مرنے جینے کی بات ہے۔ کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے جس پہ انسان مرنے جینے پہ تیار ہو جائے؟ مرنا جینا ہی ہے جس پہ مرنے جینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے لہجے میں کیا فرق ہوا، ایک ہی فقرے کو دہرانے میں کیا معنویت پیدا ہو گئی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی مردے کو کوئی زندہ کر دے، یہ ہے بڑی بات۔ زندہ کو مارنا بڑی بات نہیں ہے، مردہ کو زندہ کرنا بڑی بات ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ مبارکہ یاسین آپ میں سے اکثر حضرات کو تقریباً پوری یاد ہوگی، اکثر تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کی 12ویں آیت میں یہی انداز ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم ہیں ہم، وہی انداز جو وہاں ہے، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ کیونکہ زندہ کرنا عظیم ترین مسئلہ ہے، عظیم ترین، واقعا یہ ترین کا لفظ ہم لوگ تو بہت استعمال کرتے ہیں۔ سپرلیٹو ڈگری میں گفتگو کرنا ہم لوگوں کی بیماری ہے، ہر حقیر سے حقیر چیز کو ترین لگا کر عظیم ترین بنا دیتے ہیں۔ معمولی سا کوئی شاعر ہوگا، عظیم ترین شاعر، معمولی سا کوئی ذرا سا 1-2 صفحہ پڑھ لیا، عظیم ترین عالم، معلوم ہوا کہ کوئی 1-2 صفحہ مضمون لکھ لیا، عظیم ترین ادیب۔ ترین کے نیچے تو کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اب یہ ترین کے ساتھ جتنے کلمات ہیں یہ بے معنی ہو چکے ہیں۔ لیکن بہرحال توجہ رہے آپ کی اس طرف کہ قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے نا، قرآن مجید سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کہاں پر یہ استعمال کرنا چاہیے ترین کا۔ عظیم ترین مسئلہ ہے واقعاً مردے کو جلا دینا، خدا کہہ رہا ہے۔ ویسے ایک بات عرض کروں، کوئی اس سے اختلاف نہیں، جتنے وعدے خدا نے کیے ہیں اور جتنے کام خدا نے اپنے ذمے لیے ہیں، کرتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، واسطے سے، ہے نا۔ اللہ نے کہا میں ہدایت دوں گا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہدایت دیتا کون ہے؟ نبی۔ اللہ نے کہا رزق دینا میرا کام ہے، رزق بانٹتا کون ہے؟ فرشتے۔ اللہ نے کہا کہ شفا میں دیتا ہوں، شفا ملتی کیسے؟ ڈاکٹر، حکیم، دوائیں سب استعمال کرتے ہیں، شفا دیتا وہ ہے لیکن ان ذریعوں سے۔ اللہ نے کہا ہم ہیں ہم جو مردوں کو جلاتے ہیں۔ جب ڈھونڈیں گے تاریخ میں تو کہیں عیسیٰ نظر آئیں گے، کہیں علی نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ جوانوں، عزیزوں، میرے بچوں، ہرگز شک و شبہ پیدا نہ کرنا اپنے دلوں میں۔ معجزات حقیقت ہیں، اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امیر المؤمنین سے لے کر فاطمہ زہرا سے لے کر امام حسن اور امام حسین سے لے کر فرزند حسین امام منتظر تک، ہمارا ہر امام یہ قدرت رکھتا تھا کہ ایک ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ کہہ دے زبان سے قوم، مردے سے کہے قوم، وہ اٹھنے پہ مجبور ہوتا تھا، کیونکہ یہ خود اذن اللہ ہے۔
انہیں قم بإذنی کہنے کی قم بإذن اللہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قم کہنے کھڑا ہو جائے گا، یہ خود اذن اللہ ہے۔ تو بہرحال جس طرح یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرنا عظیم ترین مسئلہ ہے، اسی طرح یہاں لہجہ ہے، قرآن کی حفاظت کرنا، دین خدا کی حفاظت کرنا، مقام ختم نبوت کی حفاظت کرنا۔ اس لیے کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہو، دنیا کا کوئی حکمراں اسے تبدیل کر سکتا ہے؟ بہت پیدا ہوئے اور بہت پیدا ہوں گے تبدیلیاں کرنے والے، وہ خود مسخ ہو کے رہ جائیں گے۔ قرآن اپنی جلالت کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا عجیب و غریب اہتمام الہی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، گفتگو تشنا رہ گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تیسری مجلس ہے محرم کی۔ 2 محرم کو وہ قافلہ جو چلا تھا، 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا سرکار سید الشہداء کا، ابو عبداللہ الحسین کا، جو قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، وہ مدینے سے مکے پہنچا، کچھ عرصہ قیام مکے میں رہا، اور 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ وہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب تمام دنیا سے آئے ہوئے حاجی احرام باندھ رہے تھے عرفات جانے کے لیے، اس وقت جانے کعبہ احرام کھول رہا تھا کربلا جانے کے لیے۔ مسئلہ کیا تھا؟ کیوں؟ عظمت قرآن کی حفاظت، عظمت قرآن کی حفاظت، حقیقت قرآن کی حفاظت، دین کی حفاظت، مقام ختم نبوت کی۔ یہی مسائل تھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہی مسائل تھے، مقام ختم نبوت کی حفاظت۔ کیوں؟ میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، وحی کا منکر قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا، وحی کا منکر۔ اگر حسین علیہ السلام اس موقع پر قربانیاں نہ پیش کرتے، اتنی عظیم قربانیاں، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پھر اسلام کا کیا ہوتا، پھر اس قرآن کا کیا ہوتا۔ جب مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا سلطان کہہ دے کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، تو لوگوں کا کیا عالم ہوتا ہے؟ مشہور مقولہ ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے اس ملت کا، اس امت کا؟ پوری کی پوری امت یزیدوں اور ولیدوں کی تربیت کردہ امت ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اگر دنیا میں قرآن کی صدائیں بلند ہیں، آج اگر دنیا میں مناروں سے اذانیں بلند ہیں، آج اگر خانہ کعبہ کے گرد ابھی بھی نماز کی صفیں قائم ہیں، آج اگر مسجد نبوی میں پابندی کے ساتھ اعتکاف اور نماز اور روزہ اور یہ عبادتوں کے تمام ارکان دین قائم ہیں، تو یہ قربانی حسین کا صدقہ ہے۔ حسین 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے اور 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ہی ہر منزل پر حسین کو کوئی نہ کوئی صدمہ ضرور پہنچا۔ کربلا پہنچنے سے پہلے ہی حسین کو یہ صدمہ پہنچا کہ ایک مقام پر، ایک منزل پر کوفے سے آنے والے 2 مسافر نظر آئے۔ امام نے اپنے اصحاب میں سے کسی سے کہا کہ ذرا جا کے انہیں بلاؤ، دیکھو کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ بلایا گیا،
وہ دونوں آئے، قریب آئے، کہا یہ کس کا کارواں ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا کارواں ہے۔ سنتے ہی ان دونوں مسافروں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ کہا کہاں ہیں فرزند رسول؟ کہا تم ہمیں کوفے کی کچھ اطلاع دو گے؟ کہاں اطلاعیں تو اہم ہیں، مگر تم سے نہیں بتا سکتا، مجھے آقا تک لے جاؤ، مجھے فرزند رسول تک لے جاؤ۔ فرزند رسول تک لایا گیا، امام حسین تک لایا گیا، دیکھا کہ چہرے کے رنگ بدلے ہوئے ہیں۔ آقا حسین نے پوچھا کہو تو صحیح کیا خبر ہے؟ آنے والوں نے ادھر ادھر دیکھا، ادھر علی اکبر ہیں، ادھر عباس ہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا یہ دو آنے والے آقا کی معرفت رکھتے تھے، دل میں دل سوزی تھی، دل میں درد مندی تھی، کچھ احترام اور عظمت کا لحاظ تھا، خاموش تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ امام نے آنکھوں کو پہچان لیا اور کہا دیکھو یہ میرے اپنے ہیں، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان سے کوئی حجاب نہیں ہے، جو خبر ہو بتاؤ۔ ایک مرتبہ انہوں نے با آہو نالا کہا، فرزند رسول جب ہم کوفے سے نکل رہے تھے تو آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل کے پاؤں میں رسیاں بندھی تھی اور کوفے کی گلیوں میں بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوفے کی گلیوں میں سفیر حسین، اور آپ سنیں گے ایک جملہ، یہ جملہ میرا نہیں ہے، آپ کی یقیناً صدائیں اور بلند ہو جائیں گی۔ امام بخاری وہی جن کی صحیح بخاری، انہوں نے اپنی دوسری کتاب جہاں انہوں نے اپنے رجال سے بحث کی ہے، تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ وہ چند افراد جن کی شکل و صورت رسول اللہ سے مشابہ تھی، ان میں سے ایک مسلم ابن عقیل بھی تھے۔ یعنی کوفے کی گلیوں میں تصویر پیغمبر کی بے حرمتی ہو رہی۔ آقا نے سنا اور آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، چہرے پر آنسوؤں کی جھالر۔ آقا حسین کچھ دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد خیمے میں تشریف لے گئے۔ بی بی جناب زینب نے دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے، لگتا ہے کوئی صدمے کی بات ہے، لگتا ہے کوئی اندوہناک مسئلہ درپیش ہے۔ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اس لیے کہ جناب مسلم کی زوجہ آقا حسین کی بہن ہے، آقا امیر المومنین کی بیٹی ہیں جن کا نام رقیہ ہے۔ کہا مسلم کی زوجہ کہاں ہیں؟ بلاؤ۔ زینب تو سمجھ گئی، جا کے مسلم کی زوجہ کو لائیں، بچی کو لائیں۔ جیسے ہی بچی قریب آئی، آقا حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا، فوراً بے دریغ بچی نے ایک مرتبہ اپنے عمو کو دیکھا اور کہا خیر تو ہے میرے بابا کی، خیر تو ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین نے بچی کو بہت دلاسا دیا، بہت دلاسا دیا۔ اور عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ کانوں کی بالیاں، وہ بندے جو سکینہ کے لیے رکھے تھے، وہ یتیمہ مسلم کے گوشوارے بنا دیے۔ اور یہ وہ آقا حسین ہیں کہ جب خود آقا حسین شہید ہوئے ہیں تو آپ کی بیٹی تڑپ رہی تھی غم میں، اور دشمن آ کر بالیاں سلب کر رہا تھا، رخسار پر تماچے لگا رہا تھا، اور وہ بچی پکار رہی تھی بابا بابا، یتیموں پر کرم کرنے والے بابا، بیواؤں پر کرم کرنے والے بابا، آپ کے بعد دیکھیے ہم پر کیا مصیبتیں نازل ہو رہی۔ انا للہ
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره